السلام علیکم میرے دوستو، ہم آپ کے لیے ایک اور اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم آپ کو یہ بیان کریں گے کہ شب قدر سے افضل رات کون سی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بیان کریں گے کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں اور شہید کو غسل دیا جائے گا یا نہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بیان کریں گے، لیکن ویڈیو بیان کرنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر اہم ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شب قدر سے افضل رات، رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہیں شب قدر سے افضل رات نہ بتاؤں؟ پھر ارشاد فرمایا، ایسے پہرے دار کی رات جو خطرناک مقام پر پہرا دے رہا ہو اور امکان ہو کہ وہ واپس اپنے اہل خانہ کی طرف نہ لوٹ سکے۔ اور ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن سے ملی ہوئی سرحد پر ایک دن اور رات کا پہرا دینا ایک ماہ کے روزوں اور قیام اللیل سے بہتر ہے۔ جو پہرا دینے کی حالت میں مر گیا، اسے اسی طرح کا اجر و ثواب مسلسل ملتا رہے گا اور اس کا رزق جاری کر دیا جائے گا، اور منکر نکیر اور قبر و حشر کے بہت بڑے فتنوں سے بھی محفوظ ہو جائے گا۔ اور ایک اور جگہ پر سمندر کی جانب سے مسلمانوں کی حفاظت کرنے والوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سمندر کی جانب سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے ایک رات کی پہرے داری مجھے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ میں مسجد الحرام یا مسجد نبوی میں لیلۃ القدر کو پالوں۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بحری لڑائی کا ثواب 10 خشکی کی لڑائیوں کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بحری لڑائی بھی اللہ کی راہ میں لڑا اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون راہ اللہ میں لڑا، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جنت کو پوری طرح طلب کیا اور دوزخ سے پوری طرح بھاگا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کی راہ میں ایک روز سرحد کی نگرانی کرتا ہے، اللہ اس کے اور دوزخ کے درمیان 7 خندقیں حائل کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک رات اسلامی سرحد کی حفاظت کرے اس کو 1000 شب کی بیداری کا ثواب ملتا ہے، گویا 1000 شب اس نے عبادت کی اور اتنے ہی روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور فرمایا کہ سرحد کی نگرانی کرنا ثواب جاریہ ہوتا ہے اور قیامت تک بڑھتا رہتا ہے، اور قبر کی آزمائش سے امن میں رہتا ہے۔ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ شہید بھی ہماری ہی طرح کے انسان ہوتے ہیں اور ان کی ضروریات اور خواہشات ہوتی ہیں، ان کی بھی اولاد اور گھر سے محبت ہوتی ہے، مگر وہ سب کچھ جب اللہ کے لیے قربان کرتے ہیں تو ان کو اعلیٰ مقام نصیب کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں کہ شہید کی کتنی قسمیں ہیں۔ شہید کی 9 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو شخص دب کر مر جائے یہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ نمبر 2،
جو مسافرت میں مر جائے یہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ نمبر 3 جو اپنے مال کی حفاظت میں مرے یہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ نمبر 4 جو بوجہ پیٹ کی بیماری کے مرے اور جو طاعون میں مرے یہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اور نمبر 5 جو ڈوب کر مرے۔ نمبر 6 جو جل کر مرے۔ نمبر 7 جو عورت درد ذہ کی وجہ سے مرے۔ نمبر 8 جو راہ اللہ میں مارا جائے۔ اصل شہید یہی ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ بھی یاد رکھیں، شہید جو راہ اللہ میں کفار سے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کو غسل نہ دیا جائے اور نہ اس کا خون وغیرہ صاف کیا جائے اور نہ کفن دیا جائے، بلکہ اسی زخمی حالت میں مجاہدانہ لباس میں اپنے خون شہادت کو گواہ بنا کر اللہ کے سامنے حاضر ہو۔